نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرت رابعہ بصری علیہ رحمہ کے گھر رات کے وقت ایک چور داخل ہوا۔ اس نے ہر طرف تلاشی لی لیکن سوائے ایک لوٹے کے کوئی چیز نہ پائی۔ جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا، اگر تم چور ہو تو خالی نہیں جاؤ گے۔ چور نے کہا، مجھے تو کوئی شے نہیں ملی۔ فرمایا، اے غریب، اس لوٹے سے وضو کر کے کمرے میں داخل ہو جا اور 2 رکعت نماز ادا کر، یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر جائے گا۔ اس نے وضو کیا اور جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو حضرت رابعہ بصری علیہ الرحمہ نے دعا کی، اے میرے پیارے پیارے اللہ عز و جل، یہ شخص میرے پاس آیا لیکن اس کو کچھ نہ ملا، اب میں نے اسے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے، اسے اپنے فضل و کرم سے محروم نہ کرنا۔ اس چور کو عبادت کی ایسی لذت نصیب ہوئی کہ رات کے آخری حصہ تک وہ نماز میں مشغول رہا۔ سحری کے وقت آپ اس کے پاس تشریف لے گئی تو وہ حالت سجدہ میں اپنے نفس کو ڈانٹ رہا تھا، اے نفس، جب میرا رب کریم مجھ سے پوچھے گا میری نافرمانیاں کرتے ہوئے تجھے حیا نہ آئی؟ تو اگرچہ میری مخلوق سے گناہ چھپاتا رہا مگر اب گناہوں کی گٹھلی لے کر میری بارگاہ میں پیش ہے۔ اے نفس، اگر رب العزت نے مجھے ملامت کیا اور اپنی بارگاہ سے دور کر دیا تو میں کیا کروں گا؟ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے پوچھا، اے بھائی، رات کیسی گزری؟ بولا، میں عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے رب باری کی بارگاہ میں کھڑا رہا تو اس نے میرا ٹیڑھا پن درست کر دیا، میری معذرت قبول فرما لی اور میرے گناہ بخش دیے اور مجھے میرے مقصد تک پہنچا دیا۔ پھر وہ شخص چہرے پر حیرانی و پریشانی کے آثار لیے چلا گیا۔ حضرت سیدنا رابعہ بصری علیہ رحمہ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر عرض کی، اے میرے پیارے پیارے اللہ عز و جل، یہ شخص تیری بارگاہ میں ایک گھڑی کھڑا ہوا تو نے اسے قبول کر لیا، اور میں کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، کیا نے مجھے بھی قبول فرما لیا ہے یا نہیں؟ اچانک آپ نے دل کے کانوں سے یہ آواز سنی، اے رابعہ، ہم نے اسے تیری ہی وجہ سے قبول کیا اور تیری ہی وجہ سے اپنی نزدیکی عنایت فرمائی، ورنہ اس میں کیا کمال تھا جس کی وجہ سے ہم اسے قبول کرتے، اور تیری دعا کی برکت ہی ہم نے اسے قبول کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔